السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامک نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اس محرم مہینے کو لے کر، خاص طور پر 10ویں محرم کو لے کر ہمارے اندر کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ آج میں اسی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے، اس غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کے سامنے مخاطب ہوا ہوں۔ ہمارے اندر کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محرم کے مہینے کو، یا خاص طور پر 10ویں محرم کو، فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا شہداء رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے حاصل ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط اور باطل ہے۔ یہ بات کیوں غلط اور باطل ہے، اس کی کئی سارے وجوہات ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ کہ کسی لمحے یا کسی دن یا کسی مہینے کو فضیلت اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے۔ البتہ بسا اوقات کسی واقعات کا ہو جانا، کئی حادثے کا ہو جانا، یہ بھی وقت کو اور مہینے یا دن کو فضیلت بخشتا ہے، جیسے رمضان المبارک کے اندر شب قدر کا ہونا، جبکہ محرم یا عاشورہ کے بارے میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو یا اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ نیز محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے کو پیدا فرمایا ہے، ان میں سے ومنها 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینہ احترام والا ہے، عظمت والا ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جب آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اس وقت ان 4 مہینے کو فضیلت بخشی تھی، اور ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اس 4 مہینوں کو، ان 4 مہینوں میں سے اس محرم الحرام کے مہینے کو فضیلت بخشی تھی۔ تو جب اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اسی وقت ان 4 مہینے کو فضیلت بخشی، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی یہ واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، اور جبکہ آسمان اور زمین کروڑوں سال پہلے بنا چکے تھے۔ اسی طرح یہود و نصارہ اور زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس مہینے کے اندر وہ جنگ و قتال نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کے بارے میں اور خاص طور پر یوم عاشورہ کے بارے میں بھی فضیلت بیان کی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے بتا چکے ہیں۔ ہاں، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اور اپنے مقبول بندوں کے لیے اس معظم، اس احترام والا مہینے کو چنا۔ دوسری غلط فہمی جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے۔ کچھ لوگ تو اس مہینے کے اندر اچھے کھانے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، خوشیاں منانے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، شادی بیاہ سے بھی اجتناب کرتے ہیں، حتیٰ کہ زیب و زینت سے بھی اجتناب کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط اور باطل ہے۔ اس کی بھی کئی سارے وجوہات ہیں، ان میں سے کئی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اس کی پہلی وجہ کہ شہادت کی وجہ سے، شہادت کی بنا پر شہید کے یاد میں غم منانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں۔ نیز سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہے، اور شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا اسلام کے اندر جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں۔ تو ہم کیسے سالوں ہا سال گزر جانے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے غم پر اپنا سینہ پیٹیں؟ تو جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں، ہم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے،
تو جب کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ ہم سوگ نہیں منا سکتے، اسلام کے اندر جائز ہی نہیں، تو ہم کیسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں، ان کے شہید ہونے کے غم میں ہم اپنا سینہ پیٹے اور اس پر سوگ منائیں؟ بھلا آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی سارے شہید ہوئے ہیں، کئی ساری جنگیں لڑی گئی ہیں، اس میں کئی سارے شہداء شہید ہوئے ہیں، کئی سارے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جان کو لوٹا دیے ہیں، اپنی قربانیاں پیش کیے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو بھلا آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے شہداء اصحاب کے لیے کبھی سال کے اندر غم کا اظہار کیے ہیں، کبھی غم کے لیے ماتم کیے ہیں؟ تو اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کے مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دینا اور غم کا مہینہ قرار دینا یہ بے بنیاد اور باطل ہے۔ اور اسی طرح کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا یا سوگ کا مہینہ قرار دینا، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے، اور محرم الحرام کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی دلیل ہی نہیں ملتی۔ اگر ہم اور آپ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بنا پر محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، تو ہم کیوں ربیع الاول کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیتے؟ جبکہ ربیع الاول کے اندر سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوتا ہے۔ اور سب سے غمگین اور سب سے شرمناک مسئلہ جس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر غم کا اظہار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے، اس کے شہید ہونے کی وجہ سے جو غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کے جو طریقے ہیں یہ بالکل تعجب میں ڈالنے والے طریقے ہیں کہ ہمارے نوجوان ڈھول اور باجا لے کر پورے علاقے میں شور مچاتے پھرتے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر مرثیہ گاتے پھرتے ہیں۔ اور میرا ان پیارے نوجوان بھائیوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ان میں سے اکثر نوجوان اس دن کے 4 سے 5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نیز میرا یہ خیال ان پیارے نوجوان بھائیوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں سے کچھ نوجوان اس دن شراب میں شرابور ہوتے ہیں۔ نیز میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جب وہ کرتب دکھائے جاتے ہیں، جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر مرثیہ گائے جاتے ہیں اور کرتب دکھائے جاتے ہیں، تو اس وقت مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مرد اور عورتوں کا ملاپ ہوتا ہے، ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس کرتب کو دیکھتے ہیں اور لوگ دکھاتے ہیں۔ اب بھلا آپ مجھے بتائیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اعلاء کلمت اللہ کے اندر کیا نمازیں نہیں آتی؟ اب وہ نوجوان بھائی جو کرتب دکھاتے پھرتے ہیں اور سارا دن نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کیا یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت ہے کہ جس نماز کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر کٹایا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، تو ہم اور آپ کرتب دکھانے کے لیے اسی کے غم میں نماز کا جنازہ نکال دیتے ہیں؟ بھلا یہ اسلام میں کب سے جائز ہو گیا کہ کسی کی ماتم کی وجہ سے، کسی کی غم کی وجہ سے نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے جنازے نکال دیے جائیں؟ اب بھلا آپ مجھے بتائیے کہ اسلام میں کب سے شراب حلال ہو گیا کہ جس شراب کو بند کرنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی سر کٹائی، اس شراب کو ہمارے اور آپ کے نوجوان گلے لگا رہے ہیں، اور وہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے۔ اس سے بڑی شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس مرد اور عورتوں کا اختلاط روکنے کے لیے، جس مرد اور عورتوں کا جماوڑا روکنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کٹائی، اور ہم اسی کے مرثیہ گا کر ہم مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ جمع کر رہے ہیں اور فتنے کے بازار کو گرم کر رہے ہیں۔ بھلا آپ مجھے بتائیے کہ ان ساری چیزوں کا حلال ہونا اسلام میں کب ہوا؟ اسی طرح اگر ہم اپنے والد یا اپنے نواسے کے وفات کے دن ڈھول اور باجا لے کر گاؤں میں گھومتے پھریں تو کیا یہ محبت کی نشانی ہے یا نفرت کی نشانی؟ تو جو چیز ہم اپنے والد محترم کے لیے نہیں کر سکتے، جو چیز ہم نے اپنے بھائی کے لیے نہیں کر سکتے، کیا ہم وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کر سکتے ہیں؟
اگر ڈھول اور باجے کا بجانا اپنے والد محترم کے وفات کے دن یہ نفرت کی نشانی ہے تو یہ محبت کی نشانی کہاں سے ثابت ہو گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وفات کے دن ڈھول اور باجے کا بجانا یہ محبت کی نشانی ہے؟ تو پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ یا غم کا مہینہ قرار دینا یہ بھی باطل ہے۔ نیز یہ بھی باطل ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مرثیہ گا کر ان کو یاد کر کے اپنے سینے پیٹنا، اپنے کپڑے پھاڑنا اور یہ ڈھول باجے لے کر یہ کرتب دکھانا یہ بھی غلط ہے۔ اگر صحیح معنی میں ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہمیں ان کے نانا کے دیے ہوئے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور خاص طور پر ہمارے نوجوان معاشرے کو اس خرافات سے بچائے رکھے۔ ہاں، اس محرم الحرام کے مہینے میں جو چیز کرنے کے ہے، خاص طور پر عاشورہ کے دن جو کرنے کو ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے جائیں، اور عاشورہ کے ساتھ ساتھ یا تو 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے یا 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے پورے سال کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جہاں تک بڑی گناہ کی بات ہے تو توبہ کے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ، اسلام کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عاشورہ کے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔